صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. فرمایا وہ شخص اسلام کی لذت، اسلام کی مٹھاس چکھ لے گا جو اللہ کو اللہ مان لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد مان لے، نبی مان لے، اور اسلام کو اسلام مان لے. یہ خطاب نبی کس سے کر رہے ہیں؟ مسلمانوں سے. سوال پیدا ہوگا بھائی مسلمان تو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اب تھوڑا تھوڑا یوں کرنا تو سیکھ لیا آپ لوگوں نے، زبان بھی ہلا لیا کریں. اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رسول کو رسول بھی مانتے ہیں، اسلام کو اسلام بھی مانتے ہیں، کہ اسلام کو اپنا دین بھی مانتے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں کہ بھئی اسلام کی لذت محسوس ہوگی تمہیں؟ یہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اوپر اوپر سے ماننے والے بہت ہیں، اندر سے نہیں مان رہے، اندر سے کھٹکا لگا ہوا ہے. یار یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ بادشاہ ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ خرچ کرو، پتہ نہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی غلط غلط لکھا ہوا معاذ اللہ. اندر سے شیطان کیا کرتا ہے؟ گڑبڑ کر رہا ہے. یار یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے سخاوت اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے سخاوت، نبی نے تو کچھ بھی نہیں رکھا نا. آپ نے فرمایا میں کیا مسافر کیا رکھے گا اپنے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا، آپ کو تو مال رکھنے سے ٹینشن ہوتی تھی، بینک اکاؤنٹ کروڑوں روپے، پلاٹنگ یہ تو بہت دور کی بات ہے. آج ساری ٹینشن سے اسی کی ہے، تباہ ہو رہے ہیں. یار میرا پلاٹ وہاں سے کیا ہو گیا، میرے قرندازی وغیرہ نام ہی نہیں نکلا. یار میرے پلاٹ، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے، ایک بالغ زمین بھی نہیں ہے، میں تو کرائے پہ رہ رہا ہوں. یار میں کیا کروں گا، یار میں تو بچے کہاں سے کھائیں گے، بھائی بیٹیوں کی شادیاں کہاں سے ہوں گی، جہیز ہی نہیں ہے. ہائے 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 کرتے کرتے برین ہیمریج سے بولو بھائی مر جاتا ہے. پراٹھے کھا کے مرتا ہے. پہلے زمانے میں بھوک سے مرتا تھا آدمی، اب کیا مر رہا ہے؟ پراٹھے کھا رہا ہے، انڈے کھا رہا ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، رات کو سونے کی جگہ بھی مل رہی ہے، پھر بھی ہائے 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 کرتے کرتے. اللہ کے بندے، جس خدا نے تجھے یہ ساری نعمتیں دے دی ہیں، رات کو سو رہا ہے، تجھے نیند آ رہی ہے، پنکھا لگا ہوا ہے، نیند اگر نہیں آ رہی تو اپنی ٹینشن سے نہیں آ رہی. اللہ نے کوئی نیند بھگانے کا انتظام نہیں کیا اللہ کی طرف سے. ساری چیزیں اللہ نے دے دی، سب کچھ اللہ نے دے دیا، پھر کس کی سوچ رہا ہے؟ اولاد کی سوچ رہا ہے. تو جیسے تمہیں دے دیا تو اللہ ان کو بھی کر دے گا. مسافر خانہ ہے نا، سیٹ مل گئی ٹھیک ہے، نہیں تو کھڑے کھڑے گزر جاؤ یار، ٹینشن لینے کا نہیں ہے. وہ میرے پاس تو انڈیا والوں کے فون بھی آتے ہیں نا، تو وہ اس طرح سے اسٹائل میں بات کرتے ہیں بمبئی والے. بولے تو مفتی صاحب آپ بولے تو، میں نے کہا کیا بولے تو، ابھی تو کچھ بولے ہی نہیں. بڑا برابر بھی کہتے ہیں، برابر. ایک صاحب کا بمبئی سے فون آیا، میں ان کو سمجھا رہا تھا یہ مسئلہ ایسے کہتے ہیں برابر لیکن میرے برابر میں تو کوئی بھی نہیں ہے بھائی. تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. مسافر ہے نا، مسافر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ٹینشن اس لی نہیں، حالانکہ گھر میں نا چولہا ہی نہیں جل رہا. کیوں نہیں جل رہا چولہا؟ ہم جب گھر میں آتے ہیں تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پکا ہوا ہے. یہ مضمون دائیں بائیں نہ ہو جائے، گچی پکڑ کے رکھنا ذرا اس کی جہاں سے میں چلا تھا. ہم جب گھر میں آتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں گھر والوں سے؟ کیا پکا ہے؟ دال پکی ہے، منہ ناک منہ چڑھائیں گے. یہ پکا ہے، کھنڈیاں پکائی ہیں ٹھیک ہے نا، ہم نہیں کھا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھتے تھے گھر آ کے کہ کیا پکا ہے. آپ یہ پوچھتے تھے کہ کچھ پکا ہے یا نہیں پکا، کچھ گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھتے تھے. اگر ہوتا کھا لیتے. اگر امی عائشہ فرماتی کہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ فرماتے چلو پھر میں روزے کی نیت کر لیتا، شام تک کچھ ویسے ہی نہیں ہوگا، روزے کا ثواب تو حاصل کر لو. کیا خیال ہے؟ ہم کیا اب ہم ہوتے تو ہمیں کون سی ٹینشن کھاتی ہے؟ یار اگر شام تک بھوکے رہ گئے تو کولیسٹرول لیول جو ڈاکٹر نے جو وہ بتائی ہے اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. شوگر ڈاؤن ہو جائے گی. جو شوگر کے مریض ہیں وہ تو چلو سوچیں خطرناک ہے، لیکن جو نارمل آدمی ہے نا اس کو بھی شوگر کے ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے. یار ویکنیس ہو جائے گی، یار یہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے بندے بھوکا رہ لے گا نا، نہیں ملے گا آج زیادہ زیادہ، یہی ہوگا نا. وہ کبھی نہ کبھی تو ملی، بھوک سے مرے گا نہیں انشاءاللہ. ایسا کوئی قحط نہیں پڑا ہوا کہ بھوک سے مر جائے. اور یہ بات خوب یاد رکھیں، میں جو طبی باتیں بتاتا ہوں نا میڈیکل سائنس کی، وہ صحیح ہوتی ہیں، اس کو آپ غلط نہ سمجھا کریں.
بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے باڈی کو، سمجھ رہے ہو؟ بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں، جو وقتی نقصان ہوتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ کور ہو جاتا ہے، بلکہ باڈی کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ جتنا بھوک لگے گی اس میں کھانا کھائیں گے، جتنا زیادہ بھوکا رہیں گے اتنا ہی وہ کھانا آپ کی صحت کو فائدہ پہنچائے گا، کھا کر کے لگے گا جسم میں جا کے۔ بلکہ جو زیادہ بھوکا رہے وہ اگر بد پرہیزی بھی کر لے تو بھی اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے بڑے نقصانات ہیں۔ کھانا جو ہم کھا رہے ہیں نا، یہ مر کیوں رہے ہیں؟ کھانے کی وجہ سے۔ آپ ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں، کوئی ایک مریض آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بیچارہ بھوکا رہنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہو، ایک بھی نہیں ملے گا۔ اگر ایک ملے تو میرے پاس لے کر آئے کہ یہ کھاتے نہیں تھے اس لیے بیمار ہو گئے۔ جتنے ملیں گے آپ کو سارے وہ ملیں گے جو کھاتے تھے، اس لیے بولو بھائی، بریانی بھی کھا لیتے تھے۔ ان کو منع کیا تھا نہاری نہیں کھانا، مگر مغز ڈال کے دیسی گھی کا تڑکا لگا کے کھا لیا کرتے تھے۔ ان کو کئی دفعہ پکڑا گیا رنگے ہاتھوں برگر کھاتے ہوئے، حالانکہ ان کو معدے میں بیماری تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا فائبر والی چیزیں کھانا، مگر یہ پھر بھی کھا رہے تھے۔ کھا کھا کے شوگر بھی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو جب ایک فرض کر لیا جائے کہ مسافر خانہ ہے، کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عمر آئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے حضرت عمر کے، دیکھا گھر میں سامان، ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، ایک چٹائی ہے اور ایک چھال کھجور کی، بس یہ گھر میں، اور وہ اسی پہ جو ہے نا وہ سر رکھ کے سوتے ہیں۔ تکیہ ضروری ہے ورنہ گردن میں درد ہو جاتا، تو آپ نے تکیے کا انتظام کیا ہوا ہے، صحیح ہے نا؟ وہ کھجور کی چھال کا بنا کے ایک تکیہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کے جو بادشاہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے پاس تو اتنا کچھ، اور آپ سید الانبیاء ہیں کچھ بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو صرف نصیحت نہیں کی کہ نہیں عمر یہ دنیا مسافر خانہ ہے، نہ نہ نہ، آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یعنی کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی، نہیں آگے میرا خیال۔ فرمایا کہ کیسے تم عمر جیسا ذہین آدمی ہو کے اس قسم کی باتیں، اتنا ذہین آدمی عمر اور باتیں کیسے کر رہے ہیں بھائی؟ فرمایا مسافر خانہ ہے، مرنا ہے، تو جو ضرورات زندگی ہیں وہ تو ہے نا، ایک مشکیزہ ہے، جب دودھ پینا ہو تو ایک پیالہ ہے، اگر پیالہ ہی نہ گھر میں ہوتا پھر دودھ کیسے پیتے؟ تو دودھ کے لیے پیالہ ہے، اسی میں دودھ پی لیں گے، جب کوئی کھانا کھانا ہوگا تو اس پیالے میں سالن ڈال کے کھا لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ تکیہ ہے نا، بستر ہے، سردی کے لیے انتظام ہے، وہ لحاف ویاف کا سردیوں میں، مدینہ کی سردی بڑی سخت ہے، تو سردی میں کچھ انتظام کرتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحاف کا، تاکہ کیونکہ ساری رات جو ٹھنڈ سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس کا انتظام تو ضروری ہے۔ تو فرمایا بس ٹھیک ہے نا، اور کیا چاہیے؟ باقی مسافر خانہ ہے، کیسر و کسریٰ بھی مر جائیں گے، قبر میں چلے گا تو چلے گئے نا، کتنا انہوں نے کھا لیا پی لیا، اب ہے تو کیسر و کسریٰ کا نام ہونے کا، قبروں میں ہڈیاں بھی گل چڑھ کے ان کی ختم ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر بھی محفوظ، اور کروڑوں سلام پڑے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے۔ یہ میرا بھی موضوع نہیں ہے، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، تو میں اصل یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھو، خرچ کرنے کی عادت ڈالو، کرنا پڑے گا۔ اور یہ کرتے کیوں نہیں ہے؟ یقین نہیں ہے آخرت پہ، اس لیے 20 روپے کا رسک لے لیتے ہیں۔ وائپر والے کو 20 روپے دے دیے کہ چلو اگر آخرت نہیں بھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں، 20 روپے تو ویسے بھی چلتے ہیں۔ ایسی رقم کا رسک نہیں لیتے کہ اگر آخرت نہ نکلی تو وہ ایسا نہ ہو گئے کیا ہو گیا، اندر جو ہے نا تھوڑا سا گڑبڑ ہے۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، تھوڑا سا شبہ ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ آخرت پاخرت نہ ہو، خبر میں جا کے گل چڑھ کے ختم ہو جائیں اور وہاں نہ عذاب ہو نہ ثواب ہو، اور دنیا کے مزے بھی گئے اور آخرت کے مزے بھی گئے۔ لیکن ہیں چونکہ مسلمان تو تھوڑا تھوڑا رسک بھی لیتے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہو گئی تو چترول ہی نہ لگ رہے ہو وہاں پہ۔ یہ والا ایمان ہے ہم لوگوں کا۔ ایک یہودی آیا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا، یہودی تھا یا کوئی کمیونسٹ تھا، دہریہ تھا، اس نے کہا میں آخرت نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کہ تو اگر آخرت نہیں مانتا نا، اس کا امکان تو ہے کہ ہم سچے ہوں، اگر آخرت صحیح نکلی، یعنی آخرت واقعی ہوئی، اللہ نے مردوں کو زندہ کیا، تیری خیر نہیں ہے پھر۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے،
میں جو انکار کر رہا ہوں آخرت کا، تو اس کا بھی امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ صحیح ہو، تو امکان تو ہے نا. تو وہ ڈر گیا. تو ہماری حالت بھی کیا ہے؟ ڈرتے بھی ہیں لیکن یقین بھی نہیں رکھتے. ڈرتے ہیں کہ یار احتیاط بہتر ہے. جیسے ہم ہر معاملے میں نا کوئی ہمیں بتا دے اس راستے میں ڈاکو بیٹھا ہوا ہے تو آدمی احتیاط کرے گا، پیسے بوزوں میں لگا لے گا، کہیں جوتوں کے نیچے کر لے گا، تھوڑا سا احتیاط کرے گا. لیکن اگر اس کو یقین ہو کہ بندوق لے کے بیٹھا ہوا ہے لوٹنے کے لیے، پھر آدمی کہے گا پیسے گھر پہ رکھو بھائی، نکلو ہی نہیں، آرام سے گھر میں پڑھ کے سو جاؤ، آفس کی چھٹی مارو آج. تو یقین کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں اور تردد والے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اس لیے ہم لوگ اسلام پر عمل تو کر رہے ہیں مگر اسلام کا ذائقہ اور مٹھاس محسوس نہیں کرتے. اسلام بڑا لذیذ مذہب ہے، بڑی لذت ہے اس میں. اس کی جو کڑواہٹ ہے نا، کڑواہٹ، وہ ہمیں اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا پکا ایمان نہیں ہے، ورنہ اس کڑواہٹ میں بھی اللہ نے بڑی لذت رکھی ہے. بھائی آپ کہیں گے حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ اسلام میں لذت ہے، تو دونوں میں تضاد ہو گیا نا. صورتاً قید خانہ ہے، بہت ساری قیودات میں ہے، لیکن ان قیود میں، قید میں اللہ نے لذت بہت رکھی ہے، کیونکہ انجام کو سوچ سوچ کے انسان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، انجام اچھا ہو جائے. اس کی بالکل مثال ایسے ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کو ٹیکا لگا رہے ہو، آپ بخار میں پڑے ہوئے اور 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، آپ کی طبیعت خراب، آپ بیزار آ گئے اپنی زندگی سے، خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ایک ٹیکا لگائیں گے اور میں فٹ فاٹ ہو کے بیٹھ جاؤں گا، بیماری غائب ہو جائے گی. تو اب ڈاکٹر جب سوئی چبوئے گا تو چیخ تو نکلے گی نا. کیا خیال ہے؟ تھوڑی سی کوئی کی آواز بھی آئے گی، چیخ بھی نکلے گی تھوڑی سی، لیکن مزہ بھی آ رہا ہوگا. اور آپ کہو گے لگاؤ یار، میں بے شک چیخیں ماروں، مجھے رسی سے باندھ کے ٹھوک دو بس کسی طریقے سے. اندر سے ایک عجیب خوشی ہوگی، راحت ہوگی کہ بھائی اب مزہ شروع ہے، ٹیکا لگے گا اور فٹ فاٹ ہو جائیں گے. تو بیائی ہی یہی مثال ہے کہ جب مسلمان کو یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے، ہم جو یہاں خرچ کر رہے ہیں وہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ انویسٹ ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ ہے یہ. تو پھر اور یہ وہ والی انویسٹمنٹ نہیں ہے جو مزاربہ والی تھی، لے کے پتلی گلی سے نکل گیا. اللہ کہتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ کیا اللہ نے اعلان کیا ہے؟ کون ہے بھائی؟ آؤ ہم کو بھی دو یار، ہم کو بھی دو پیسے. فیضاعفہ، میں بڑھا کے لوٹاؤں گا. کون ہے؟ اگر اللہ نظر آ رہا ہوتا نا تو سب بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ بیچ بیچ کے سارے لگا دے.